بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 10 ایسی عظیم ترین ایجادات کے بارے میں کہ جنہوں نے کائنات کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا، دنیا کو پتھر کے دور سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر لا کر کھڑا کیا۔ انہوں نے انسانی زندگی کو طویل، آسان اور پرسکون بنا دیا اور بنی نوع انسان کے انداز حیات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ ایجادات کے انسانی زندگی پر جو مثبت اثرات کا اندازہ لگانا ہے تو ان ایجادات سے پہلے کی زندگی کو تصور میں لائیے کہ پہیے کے بغیر زندگی کیسی تھی، انجن کے بغیر زندگی کیسی تھی، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کے بغیر زندگی کی کیفیت کیسی ہو سکتی ہے۔ ان تمام تصورات کو ذہن میں لانے سے ان ایجادات کی اہمیت کا اندازہ بہتر طور پر لگایا جا سکتا ہے۔ ان ایجادات میں سب سے پہلے نمبر پر جو ایجاد ہے وہ ہے پہیہ۔ پہیہ انتہائی قدیم ترین ایجاد ہے۔ اس سے پہلے آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ دنیا کے کام کس طرح نپٹائے جاتے تھے، بھاری وزن جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیسے لے جایا جا سکتا تھا۔ تو پہیہ 3500 قبل مسیح میں ایجاد ہوا۔ اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ لڑکتے ہوئے درخت کے تنے سے لیا گیا ہو۔ اس کی قدیم ترین صورت 3500 قبل مسیح کے میسوپوٹیمیا میں موجود تھی۔ پہیے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر مشین، ہر آلے اور انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں پہیے سے ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اہم ایجاد کیل ہے۔ اس کو انگلش میں نیل کہتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیل کا موجد کون ہے، لیکن 3000 سال قبل مسیح میں سادہ قسم کے کیل استعمال میں ہوتے تھے۔ رومیوں کے آثار قدیمہ سے کیل کے شواہد ملتے ہیں۔ کیل کے ابتدائی استعمالات بہت زیادہ ظالمانہ تھے، یعنی صلیب پر لٹکانے کے لیے کیل استعمال ہوتے تھے اور لوگوں کے پاؤں میں، ہاتھوں میں یہ گاڑ دیے جاتے تھے ان کی سزا کے طور پر۔ مگر موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر شعبہ زندگی میں اس کے استعمالات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ تیسری اہم چیز کمپاس یعنی قطب نما ہے، جس نے انسانی تہذیبی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ قطب نما بھی انتہائی قدیم ایجاد ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سمتیں معلوم کرنے کے لیے قدیم زمانے سے استعمال اس کا جاری ہے۔ اسے باقاعدہ شکل و صورت میں دوسری صدی قبل مسیح میں چینیوں نے ایجاد کیا تھا اور انگریزوں نے قطب نما کو کامل صورت دی۔ پرانے وقتوں میں جنگیں عموماً سمندروں میں ہی لڑی جاتی تھیں اور بحری جہاز چلانے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا تھا کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ قطب نما نے کئی ارتقائی صورتیں اختیار کیں۔ حقیقی معنوں میں یہ جدید قطب نما کا آغاز 1930 کی دہائی میں ہوا، جب قطب نما کی ڈبی کو ہوا سے بھر کر بند کر دیا گیا۔ چوتھی اہم ایجاد پرنٹنگ پریس یعنی چھاپہ خانہ ہے۔ ماہرین بشریات کا خیال ہے کہ فن تحریر کی ایجاد قبل از تاریخ ہے، یعنی تاریخ سے قبل ہے۔ تحریر نے خیالات کو ریکارڈ کرنا ممکن بنایا۔ بعد ازاں پرنٹنگ پریس نے اس کو مزید آسان بنا دیا اور صفحات کی ایک سے زائد کاپیاں تیار کرنا ممکن ہو گیا۔ 1940 اور 1950 کے درمیان پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی۔ اسے جرمن موجد جوہانس گوٹنبرگ نے ایجاد کیا۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد تعلیم کے میدان میں ایک دھماکہ خیز انقلاب برپا ہو گیا۔ فلسفیانہ مقالے اور تحقیقات تک رسائی ممکن ہو سکی۔ 16ویں صدی میں پرنٹنگ پریس نے باقاعدہ ایک نئی صنعت کی صورت اختیار کر لی۔ یوں انسانی ترقی میں پرنٹنگ پریس نے اہم کردار ادا کیا۔ پانچویں اہم ایجاد انٹرنل کمبسچن انجن ہے۔ بہت سی ایجادات اور ترقیاں دو دھاری تلواروں کی طرح ہوتی ہیں، جن کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ انٹرنل کمبسچن انجن کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے۔ اس نے فضائی آلودگی پیدا کرنے کی اور کرۂ ارض کا ماحول گرم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، مگر اس کے بغیر لوگ بری اور ہوائی راستوں پر سفر بھی نہ کر پاتے۔ کسان اور مزدوروں کے کام کے اوقات مختصر اور آسان نہ بنتے اور گھروں تک بجلی کی دستیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ انٹرنل کمبسچن انجن نے 20ویں صدی کی ترقی کے لیے موبائل پاور فراہم کی۔ 1794 میں رابرٹ سٹریٹ نے ایک مشین کے لیے برطانوی پیٹنٹ حاصل کیا، جسے پہلا حقیقی عملی انٹرنل کمبسچن انجن کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سلنڈر اور انجن پر مشتمل تھا جس میں موجود پسٹن ایک بازو کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ ایک سادہ واٹر پمپ کو آپریٹ کر سکتا تھا۔ چھٹے نمبر پر اہم ایجاد ٹیلی فون ہے۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا۔
10 مارچ 1876 کو اس نے اپنے نئے آلے کی مدد سے معاون کو ایک پیغام دیا: مسٹر واٹسن، ذرا یہاں آئیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹیلی فون پر اس کی پہلی گفتگو تھی۔ ٹیلی فون کے طور پر کی جانے والی ایجاد پر کام کرنے والا وہ واحد شخص نہیں تھا۔ بس گراہم بیل چند گھنٹے قبل یہ کام کر کے پوری دنیا پر سبقت لے گیا۔ 7ویں اہم ترین ایجاد لائٹ بلب ہے۔ اسے تھامس ایڈیسن نے ایجاد کیا۔ اس ایجاد کی وجہ سے انسانی تاریخ کا عظیم ترین موجد اسے ہی قرار دیا گیا۔ ابتدا ہی سے ایڈیسن کے ذہن میں ایک ایسا بلب تخلیق کرنے کا منصوبہ تھا جو بہت کم کرنٹ سے بھی جل سکتا ہو، پائیدار ہو اور دوسرے بلبوں کے ساتھ مربوط نہ ہو، یعنی اگر ایک بلب خراب بھی ہو جائے تو دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے۔ بالآخر 1879 میں وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ایک بہترین لائٹ بلب ایجاد کر لیا۔ پر اہم ایجاد کاغذ ہے۔ ذرا سوچیں کہ کاغذ کے بغیر دنیا کیسی ہوتی۔ آپ کو فوراً اس کی اہمیت اور انسانیت پر اس کے اثرات کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپس میں پیغام رسانی کرنے کی خواہش پہلے اور اس کے لیے ذرائع بعد میں وجود میں آئے۔ لوگوں نے ابتدا میں مٹی کی لوحیں، ریشم، کانسی، موم اور دیگر چیزوں پر لکھا۔ یہ طریقہ کارگر تو تھا مگر لکھنے کے لیے مٹیریل کافی مہنگے پڑتے تھے۔ کاغذ کی موجودہ صورت کی ایجاد ایک چینی خواجہ سرا چائی لن کا کارنامہ ہے جو شاہی دربار میں کام کرتا تھا۔ اس ایجاد سے قبل چینی ریشم اور بانس کی تختیوں پر لکھتے تھے۔ ریشم مہنگا اور تختیاں وزنی تھیں۔ چائی لن نے 1105 میں کاغذ ایجاد کیا۔ اس نے ایک سستا اور ہلکا متبادل پیش کیا۔ اس نے دربار میں کاغذ ایجاد کرنے کا اعلان کیا جو لکڑی کی چھال، باریک جال اور بانس پر مشتمل تھا۔ ان کو کوٹ کر ایک بہت باریک مٹیریل تیار کیا گیا جس پر بآسانی لکھا جا سکتا تھا۔ اگلی اہم ایجاد تھرمامیٹر ہے۔ ابتدائی طور پر تھرمامیٹر کو تھرموسکوپ کا نام دیا گیا تھا۔ اطالوی موجد سانتوریو نے سب سے پہلے اس آلے پر پیمانہ لگایا۔ اس کے علاوہ گلیلیو نے 1953 میں ایک خام سا آبی تھرمامیٹر ایجاد کیا جو درجہ حرارت میں فرق کی پیمائش کرنے کا کام کرتا تھا۔ انسان کے جسم کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے تھرمامیٹر کا پہلی مرتبہ استعمال 1867 میں سر تھامس البرٹ نے استعمال کیا۔ یہ تھرمامیٹر ہمارے موجودہ تھرمامیٹر کے جیسا ہی تھا۔ ابتدا میں تھرمامیٹر صرف پانی یا گیسوں کا درجہ حرارت ناپنے کے کام ہی آتا تھا، مگر بعد میں اس کے استعمالات میں تبدیلیاں آتی گئیں اور اس کو انسان کے جسم کے درجہ حرارت کے طور پر بھی ناپنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ 10ویں نمبر پر عظیم ایجاد انٹرنیٹ ہے۔ 1960 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس پر کام شروع کیا اور اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے بعد 1970 میں باقاعدہ کام شروع ہو گیا۔ موجودہ دور میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام، کوئی کاروبار اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور انسانی زندگی پر اس کے بہت زیادہ مثبت اور منفی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ Don't forget to like, comment and subscribe.